ایران کا اسرائیل پر نواں بڑا حملہ، تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس میزائلوں اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 100 سے زائد سپرسونک میزائلز نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی گئیں۔ 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے۔ جمعے سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل سفاکیت پر اتر آیا۔ تہران پر حملوں میں میڈیا ہاؤسز کو بھی نشانہ بنانے لگا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں 22 افراد شہید۔ براہ راست نشریات کے دوران عمارت کا ملبہ خاتون اینکر پر گرا۔ ٹی وی کے دفتر پر حملے کے بعد بہادر خاتون اینکر سیٹ چھوڑ کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف گئیں اور چند لمحوں بعد ہی دوبارہ آ گئیں۔ ریڈیو اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہید اور 1200 زخمی ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا کہ صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیانم مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف، کہا مارکہ حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر دونوں رہنماؤں کی گفتگو۔ ایران پر اسرائیلی حملوں پر پاکستان اور UAE کی شدید تشویش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت پر اتفاق۔ بجٹ کے موقع پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سندھ حکومت پر الزامات لگانا حافظ نعیم کی پرانی عادت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جماعت اسلامی کے امیر کے بیان پر رد عمل، کہا حافظ نعیم نے جس انداز میں نورا کشتی کا الزام لگایا ہے وہ دراصل ان کی اپنی سیاسی بے وزنی کا اظہار ہے۔ حافظ نعیم کو چاہیے کہ وہ الزامات کی سیاست کے بجائے سندھ کے عوام کے لیے مثبت سوچ رکھیں۔ کل عوامی بجٹ پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا اس سال بھی پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مریم نواز کی قیادت میں ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بولی 1240 ارب روپے ترقیاتی بجٹ میں رکھے گئے جو پچھلے سال 842 ارب تھا۔ یہ صرف ایک سالانہ بجٹ نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 10 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی بجٹ 20 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ غیر ترقیاتی بجٹ 800 ارب تک مختص کرنے کا امکان ہے۔ صوبائی PSDP کا 200 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا۔ تعلیم کے لیے 175 ارب، صحت کے لیے 110 ارب رکھنے کی تجویز۔ بلوچستان کو NFC کی مد میں 713 ارب روپے ملنے کی توقع۔ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر چودھری تنویر ضمانت خارج ہونے پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے گرفتار۔ چودھری تنویر کے خلاف سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری عدنان قتل کیس کا مقدمہ درج ہے۔ چودھری تنویر نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی تھی۔ اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔
ایرانی صدر نے کہا ہم جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے، ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے۔ اسرائیل نے 3 دہائیوں سے امریکی صدور کو دھوکہ دے کر اپنی جنگیں لڑوائیں۔ انہوں نے کہا اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ فرانس، برطانوی اور جرمن وزرائے خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے رابطے کیے، کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری کی طرف واپس آنے پر زور۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واشنگٹن روانہ، کہا کچھ خاص وجوہات کے باعث جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے سچویشن روم میں اہم اجلاس بھی بلا لیا۔ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران سے انخلاء کی دھمکی، کہا سب تہران سے نکل جائیں، ایران کو معاہدہ سائن کر دینا چاہیے تھا، یہ بہت افسوسناک اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے، ایران یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کر دی۔ بھارت سمیت G7 ممالک کا دوگلا معیار، شفاق اسرائیل کی حمایت کر دی۔ اعلامیے میں کہا صہیونی حکومت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا تھا، دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے، توانائی منڈی کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار، برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لاتعلقی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے، اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں ایک طرفہ طور پر کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا آپشن کھلا ہے، شفاق نیتن یاہو کی دھمکی، کہا آیت اللہ خامنائی کا قتل تنازع کو بڑھائے گا نہیں بلکہ ختم کرے گا۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو مار کر ہٹلر کی ٹیم کی تباہ کی، اسرائیلی حملے تنازع بڑھائیں گے نہیں کم کریں گے، ہم صرف اپنے نہیں بلکہ امریکہ کے بھی دشمنی سے لڑ رہے ہیں۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 ارکان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت، اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد پیش نہ کی جا سکی۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ مشترکہ بیان روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، برکینیا فاسو نے جاری کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ حملوں سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہو رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجزائر اور بحرین نے مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی۔ برونائی، دارالسلام، چیڈ، جبوتی، لیبیا، موریتانیہ، صومالیہ اور سوڈان بھی توثیق کرنے والے ممالک میں شامل۔ ترکیہ، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی اعلامیے کی توثیق کی۔ ایران میں پھنسے 216 طلباء سمیت 700 سے زائد پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین، تاجر اور طلباء سمیت دیگر افراد شامل۔ حکام کے مطابق ایران سے 160 پاکستانیوں کے علاوہ ایران میں زیر تعلیم پاکستانی 214 طلباء کی 5 بسیں تافتان بارڈر کے راستے پر پاکستان میں داخل ہوئیں۔ ایران سے پاکستانیوں کی تافتان آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف۔
کہا معرکہ حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ایٹمی ملک ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں پاکستان جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ایٹمی قوت بنا۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے زیادتی کی ہے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ وکلا رہنما آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئیں گے۔ ملاقات کرنے والوں میں قاضی انور، نیاز اللہ نیازی اور نعیم پنجھوتا شامل۔ بیرسٹر شعیب شاہین، ایڈوکیٹ احمد اویس، علی بخاری کے نام بھی فہرست میں شامل۔ علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمہ خان بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گی۔ باغوں کے شہر لاہور میں بادلوں کا بسیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی سندھ میں آندھی اور بارش متوقع۔ ایبٹ آباد اور کوہستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔